بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کی سردی دھیرے دھیرے اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ اس بار دسمبر کے آغاز میں موسم خاصا ناراض سا لگ رہا تھا، کیونکہ سردی کی شدت ابھی پوری طرح محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر مہینے کے اختتام تک جاڑے نے اپنی طاقت بھرپور دکھا دی۔ اب تو سورج بھی بمشکل ہی نمودار ہوتا تھا۔ پچھلے 4 دن سے روشنی کا انتظار کرتے ہوئے میرا نے واشنگ مشین نہ چلائی تھی، مگر آج سورج کی بے اتنائی دیکھ کر بھی اس نے مشین چلا دی تھی۔ سخت سردی میں کپڑے دھونا ایک عذاب معلوم ہو رہا تھا، اور کپڑے اتنی تعداد میں تھے کہ لگتا تھا جیسے کپڑوں کی کوئی دکان سجائی جا رہی ہو۔ میرا کے نزدیک مشترکہ خاندانی نظام کا سب سے بڑا نقصان یہی تھا کہ ایک چھوٹا سا کام بھی ایک طویل اور تھکا دینے والی مہم بن جاتا، جیسے آج کا اس کا پورا دن انہی کپڑوں کی نظر ہونے والا تھا۔ جب تک یہ کپڑے خشک ہو کر اسٹور روم تک نہ پہنچا دیے جاتے وہ ان کی ذمہ داری تھی۔ ہاں، اس کے بعد وہ زینب کی ذمہ داری ہوتے، کیونکہ تمام مردوں کے کپڑے استری کر کے الماریوں میں ٹانگنا زینب کا کام تھا۔ البتہ خواتین کے معاملے میں اسے یہ چھوٹ حاصل تھی کہ اگر کسی کو رحم آ جائے تو وہ خود اپنے کپڑے استری کر لے، ورنہ ان کے کہنے پر اس سے یہ کام کرنا پڑتا۔ کبھی کبھی اسے نانی کے بنائے گئے ان اصولوں پر سخت غصہ آتا۔ ہر فرد کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں ان پر سختی سے عمل کروایا جاتا تھا۔ یوں یہ گھر کے کام اور ایک باقاعدہ نظام انتظامیہ زیادہ لگتا تھا۔ اس 2 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہتے تھے۔ گھر کی سربراہی ختیجہ بی بی کرتی تھی۔ عرصہ ہوا ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھیں۔ تینوں بیٹے شادی شدہ تھے، مگر ان میں سے صرف 2 کے ہاں اولاد تھی۔ تیسرے بیٹے کی شادی کو 20 سال گزر چکے تھے، مگر اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ہمیرا تقریباً آدھے کپڑے دھو چکی تھی۔ سردی کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رگوں میں خون جم ہو جائے گا۔ واشنگ مشین چلتی چھوڑ کر وہ ہاتھ سینکنے کی نیت سے کچن کی طرف چلی۔ سب لوگ لاؤنج میں رکھے ہیٹر کے گرد بیٹھے تھے۔ وہاں جا کر بیٹھنے کے لیے اسے الگ سے درخواست کرنی پڑتی، اس لیے اسے آسان حل یہی سوچا کہ چولہا جلا کر ہاتھ گرم کر لے۔ ابھی وہ کچن میں داخل ہوئی تھی کہ وہاں سے ثنا خالہ نکلی۔ اچانک سامنا ہوا اور ثنا خالہ کے ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ ڈلک گیا، جس سے ان کا ہاتھ بری طرح جل گیا۔ نہ جانے ہاتھ کی جلن تھی یا دل کی تکلیف جس نے انہیں ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیا، اور ان کی انگلیاں ہمیرا کے چہرے پر نشان چھوڑ گئیں۔ کوئی تمیز ہے کہ نہیں؟ اندھی ہو کیا جو اس طرح ٹکراتی پھرتی ہو؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ ان کی آواز سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہمیرا ابھی تک بے چینی سے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آج تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے تھپڑ کا درد محسوس کیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے ثنا؟ تم نے آج تک جیسا بھی رویہ رکھا میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بچوں پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دو۔ ختیجہ بی بی گرجتی ہوئی آواز میں بولی۔ سب کو ہی ثنا خالہ کا ہمیرا کو تھپڑ مارنا بہت برا لگا تھا۔ ہمیرا کی ماں اپنے اندر ابھرتے اسے باعث بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کے گھر کا اصول تھا کہ جب ختیجہ بی بی موجود ہوتی تو کسی اور کو بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ثنا خالہ خاموشی سے کھڑی ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ تھپڑ مار کر شرمندہ وہ خود بھی ہو رہی تھی، مگر اب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس واقعے کا کئی دن گزر چکے تھے، نیا سال شروع ہو چکا تھا، مگر زندگی کے تمام معاملات ویسے ہی پرانے تھے۔ ہمیرا کے ننیحال میں شادی تھی۔ ختیجہ بی بی اور ثنا خالہ کے علاوہ سب لوگ شادی پر چلے گئے تھے۔ ہمیرا گھر پر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ اس کے فائنل امتحانات شروع ہو چکے تھے۔ اس نے کھانا بنا کر ختیجہ بی بی کو کمرے میں ہی دے دیا تھا اور خود پڑھنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے جب وہ چائے کی خواہش میں کچن میں آئی۔ کچن میں آ کر دیکھا تو سارا کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ اس دن کے بعد خالہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو اس کے دل میں آیا کہ کھانا فریج میں رکھ دے اور چائے بنا کر کمرے میں چلی جائے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے خالہ کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے اسے ان کی چھینکنے اور کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ وہیں سے واپس مڑ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے ایک کپ چائے بنائی، ساتھ میں ایک ابلا انڈا اور دوا بھی نکال کر ٹرے میں رکھی۔ خالہ کے کمرے کے دروازے پر ہلکے سے دستک دی۔ 2-3 بار دستک دینے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں پوری امید تھی کہ جو بھی ہو ان کے جواب نہ دینے پر چلا جائے گا۔ ہمیرا نے اجازت کے بغیر ہی دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو کر چائے ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا، میں نے تو کسی سے چائے کا نہیں کہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے بھیگے لہجے کو چھپاتے ہوئے بولی۔ خالہ آپ رو رہی ہیں؟ ان کے بھیگے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے ہمیرا نے حیرت سے پوچھا اور ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنا چاہا۔ نہیں چھینکوں اور زبان کی وجہ سے آواز ایسی ہو رہی ہے۔ آنسو حلق میں اتار
کرتے ہوئے انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو پھر آپ چائے پی لیں، میں آپ کے لیے ابھی انڈا بال کر لائی ہوں، اور یہ دوائی بھی لے لیجیے۔ حمیرہ ان کے سرہانے کھڑی بولی۔ انہوں نے حیرت سے بازو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر ٹرے کی طرف نگاہ ڈالی جس میں ابلا انڈا، چائے کا کپ اور دوا رکھی تھی۔ حمیرہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور انڈا ان کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھایا، انڈا کھایا اور چائے پینے لگی۔ چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھا تو حمیرہ نے دوا ان کی طرف بڑھائی۔ یہ لے لیں۔ انہوں نے دوا لے کر چند گھونٹ پانی کے ساتھ نگل لی۔ اگر سر میں زیادہ درد ہے تو میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے ان کی سوچی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا۔ انہوں نے کچھ بولنے کے بجائے اس بات میں سر ہلایا۔ حمیرہ دھیرے دھیرے ان کا سر دبانے لگی۔ اس کی لمس سے انہیں سکون مل رہا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے لیٹ رہی۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب بھی تمہاری ماں اور چچی کو تم لوگوں سے پیار کرتے دیکھتی ہوں تو مجھے ان پر رشک آتا ہے، بلکہ کبھی کبھی حسد بھی محسوس ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرا ان دونوں سے زیادہ بن نہیں پایا۔ جب تم کو اپنی ماؤں سے پیار کرتے اور ان کی پرواہ کرتے دیکھتی ہوں تو دل میں حسرت جگتی ہے کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، وہ بھی مجھ سے یوں ہی پیار کرتی، میری پرواہ کرتی جیسے اب تم کر رہی ہو۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ اس دن تمہیں تھپڑ مارا تھا، پتہ ہے کیوں؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں پتہ، حمیرہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس دن محلے کی ایک عورت آئی تھی، بڑی ہمدرد بن کر مجھے بہت کچھ سنا گئی۔ باتیں تو لوگ شاید شادی کے دوسرے سال سے ہی سنانا شروع ہو گئے تھے، مگر اب لگتا ہے کہ وہ سب باتیں برداشت کرنے کا حوصلہ کم پڑنے لگا ہے۔ شاید اس لیے اس دن اپنے دکھ میں تمہیں بھی دکھ دے بیٹھی۔ کیا اس تھپڑ کے لیے مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اگر تم میری بیٹی ہوتی تو کیا میں تمہیں تھپڑ مار سکتی؟ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں عجیب سی حسرت اور درد تھا۔ حمیرہ کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آپ کو اس تھپڑ کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے معاف کر دیں کہ میرے رویے نے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی اگر خالہ نے تھپڑ مارا تھا تو اس کے رویے نے انہیں یہ محسوس کرا دیا تھا کہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ بعض اوقات ہر بات منہ سے کہہ کر نہیں بتائی جاتی، کچھ باتیں رویوں سے جتائی جاتی ہے، اور جو باتیں رویوں سے جتائی جاتی ہیں وہ کہے گئے الفاظ سے زیادہ دکھ دیتی ہیں۔ لفظ اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنے رویے اذیت ناک ہوتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی بات کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ کر رہی تھی جس سے انہیں تکلیف پہنچ رہی تھی۔ اگر بیٹھک میں خالہ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا تو وہ وہاں چائے نہیں پیتی تھی۔ اگر خالہ کوئی کام کہتی تو وہ خود کرنے کے بجائے کسی دوسرے کو کہہ دیتی۔ ان کی باتوں کا جواب ہمیشہ خاموشی دیتی تھی۔ جب اس سے اپنے ہر رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ خالہ کی تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ اس سے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ خالہ بدمزاج ہے، کسی سے نہیں بنتی، مگر آج وہ جان گئی تھی کہ ان کے رویے کے پیچھے مرحومی تھی، ایک ایسی مرحومی جو کبھی لفظوں میں بیان نہیں ہوئی۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ آپ مجھے ڈانٹنے، سمجھانے، حتیٰ کہ جوتے مارنے کا بھی حق رکھتی ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی۔ اور رہی بات کہ میں نے آپ کے لیے چائے بنائی، سر دبایا، تو وہ اس لیے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور جب تک آپ خود نہ روکیں گی میں یہ سب کرتی رہوں گی۔ خالہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیے۔ تمہیں یاد ہے جب تم سب چھوٹے تھے تو میں تم لوگوں کا کوئی کام کرنے لگتی تھی تو تمہاری ماں کہتی تھی کہ میری کوئی اولاد نہیں۔ مجھے کسی بات کا غم نہیں، مجھے کیا پتا بچوں کے نخرے کیسے اٹھائے جاتے ہیں۔ خالہ کی آواز میں ٹوٹا ہوا فخر تھا۔ میں تم لوگوں کو خود نہلاتی کھلاتی کپڑے پہناتی، مگر جب تم لوگ بڑے ہوئے تو تمہیں اپنی ماں سے کام کروانے کی عادت ہو گئی کہ میں تو ہمیشہ حیرت سے تم سب کو دیکھتی رہتی کہ کبھی کوئی مجھے بھی اس کسی کام کے لیے کہے گا۔ میرا شرمندگی سے زمین میں گرتی جا رہی تھی۔ کیا آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ وہ بڑی امید سے بولی۔ معاف کیا کرتی ہوں، میری محرومی نے مجھے سخت بنا دیا ہے، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ اس رات حمیرہ نے ثنا خالہ سے بہت سی باتیں کی کہ اس کی چائے کے کپ نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ حمیرہ کے سمجھانے پر سب کزنز نے بھی اپنا رویہ بدل لیا۔ اب سب ہی خالہ کو اسی طرح امی کہہ کر بلاتے تھے جیسے اپنی ماں کو کہتے تھے۔ کوئی انہیں اپنی قمیض کے بٹن لگانے کو دیتا تھا، کوئی دوپٹہ رنگوانے کے لیے، کوئی سویٹر بنوانے کی فرمائش کر دیتا، اور کوئی صبح صبح انہیں جگا کر آلو کے پراٹھے لانے کی فرمائش کرتا تھا۔ حمیرہ کو خاص طور پر خالہ سے بے حد لگاؤ ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ رشی جانے لگتی تو ماں کی طرح ان کے سامنے بھی ماتھے پر پیار لینے کے لیے سر جھکا دیتی۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے خالہ کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ جب سب نے اپنے رویوں کو درست کر لیا تو کسی کو بھی
خالہ اب بد مزاج اور اکڑ نہیں لگتی تھی۔ حمیرہ کی سرگرہ تھی اور ہمیشہ کی طرح اسے پوری امید تھی کہ اس بار بھی کوئی اس کے لیے کوئی خاص سرپرائز تیار نہیں کر رہا ہوگا۔ ہوتا بھی یہی تھا، بس بیکری سے ایک آتا کھانے میں کچھ خاص بن جاتا، سب کزنز ہنسی مذاق کرتے ہوئے کیک کاٹ لیتے۔ سالگرہ پر بس ایک رسم بن کر رہ گئی تھی۔ ایک اور دن یوں ہی گزر جانا تھا۔ اب تو اس نے سرپرائز کی امید رکھنا ہی چھوڑ دی تھی۔ رات کے 12 بجے بجنے میں کچھ ہی وقت باقی تھا، وہ سکون سے سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب چند منٹ رہ گئے تھے تو دروازہ بجا۔ اس نے چونک کر دروازہ کھولا تو زینب سامنے کھڑی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، زینب نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتے ہوئے کہا۔ ایک تو وہ نرم گرم بستر سے نکلی تھی اور اب وہ اسے گرم کمرہ چھوڑ کر باہر آنے کو کہہ رہی تھی۔ دانت پیستے ہوئے وہ چادر اوڑھ کر زینب کے پیچھے چل دی۔ جیسے ہی وہ زینب کے کمرے میں داخل ہوئی، اچانک لائٹس آن ہو گئیں اور ہیپی برتھ ڈے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سب ہی نے اسے تحفے دیے۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا اور سب سے خوبصورت سرپرائز تھا۔ یہ سب کس کا آئیڈیا تھا؟ حمیرہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ خیال خالہ کا تھا، زینب نے بتایا تو حمیرہ نے فوراً خالہ کی طرف دیکھا۔ وہ خالہ جو اکثر مرجھائی ہوئی رہتی تھی، ان سب کی ذرا سی توجہ سے جیسے کھال اٹھتی تھی۔ حمیرہ نے اس رات جو چائے کا کپ محض ہمدردی نے بنایا تھا، وہ اسے ایک بہت بڑا سبق دیا گیا تھا۔ لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا کرتے، بلکہ ان کے دل کا حال جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دل ہلکا ہو جاتا ہے تو مزاج کی سختی بھی خود بخود نہ پڑ جاتی ہے۔